بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج جو ملک میں ایک سپریم کورٹ نے دھماکہ کیا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو خبر مل ہی چکی۔ ایک چھوٹی ویڈیو میں آسان لفظوں میں جس طرح بہت سے اینکر اس کو لمبا چوڑا کر کے پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا، پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا، نون لیگ کو کیا نقصان ہوا، پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوا، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ آج فل کورٹ تھی اسلام آباد سپریم کورٹ میں جی، تو اس میں جب تک سنی اتحاد کے جو کونسل تھے فیض جیلانی، جب تک وہ تھے اس وقت تک تو سپریم کورٹ ان کو گھماتے ہوئے پھر رہی تھی، اور بار بار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم موقف کیوں سنیں پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کی تو نمائندہ ہی کوئی نہیں، ان کا وکیل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اینڈ پہ جا کے پھر پی ٹی آئی نے یہاں پہ ایک اچھا کام کیا کہ اپنی طرف سے سلمان اکرم راجہ کو میدان میں اتارا، اور سلمان اکرم راجہ نے پورا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے یا ان کے جو مخالف جج تھے جو فیض جیلانی کو گما رہے تھے، تو جب سلمان اکرم راجہ صاحب میدان میں آئے تو تمام کا تمام سینیریو ہی چینج ہو گیا۔ تو 13 ججز کا بینچ تھا آج، تو اس میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں 8 ججز نے حمایت کی ہے پی ٹی آئی کے موقف کی، اور 4 ججز نے جو ہے حمایت کی ہے جو مخالفین ہیں یا جو موجودہ حکمران ہیں ان کے موقف کی، یا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے موقف کی تائید کی ہے۔ لیکن اس میں بھی جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، اس طرح یہ پیچھے 3 رہ جاتے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کے مطابق 9-2 سے جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے۔ یہ شارٹ فیصلہ ہے، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ اس کے مطابق میں آپ کو ججز کے نام بتا دیتا ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جمال خان مندوکھیل ہیں، نعیم افغان ہیں، اور اس کے بعد امین الدین خان ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے بین میں شامل ہے، لیکن انہوں نے اس میں اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن ججز نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو ان میں جو آنے والے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، اس کے بعد آ جاتے ہیں اطہر من اللہ، اس کے بعد آ جاتے ہیں شاہد وحید صاحب، اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد علی مظہر صاحب، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک، حسن رضوی اور عرفان سعادت شامل ہیں۔ 8 ججز نے پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو آنی تھیں، جس طرح الیکشن کمیشن نے ان کا نشان چھین لیا، ان کو بطور جماعت ہی ان کو ختم کر دیا، تو آج کے فیصلے میں بطور جماعت بھی پی ٹی آئی بن گئی ہے، اور ان کو مخصوص نشستیں بھی ساری کی ساری مل جائیں گی۔ اب اس میں جو 39 لوگ ہیں انہوں نے جو ڈکلیریشن دی تھی پہلے ہی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی طرف سے دی تھی، اور باقی لوگ جو تھے وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اب 39 تو بطور جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 39 لوگ تو پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت سے جیت کے سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، 15 دن کا سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ وہ واپس اس کو جوائن کر سکتے ہیں اپنی جماعت کو۔ اس طرح 82 کی تعداد ہو جائے گی پی ٹی آئی کے ارکان کی قومی اسمبلی میں، اور یہ سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی کم نشستیں ہیں، پی ایم ایل این کے پاس بھی کم نشستیں ہیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی کم نشستیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مل جائیں گی ان کی مخصوص نشستیں بھی۔ اس سے ہوگا کیا کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ بھی بطور ایم این اے آ جائیں گی قومی اسمبلی میں۔ اس کے بعد جو ہیں لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی آ جائیں گی۔ جس طرح جو نظر آتا ہے کہ جس طرح ان کو ہرایا گیا تھا، اب نواز شریف کے مقابلے میں جو ہاری تھی ڈاکٹر یاسمین راشد، اور خواجہ آصف کے مقابلے میں ہاری تھی ریحانہ ڈار، تو وہ آ کے پھر ان کا مقابلہ اسمبلی میں کریں گی، اور حکمران جماعت کے لیے بہت زیادہ مشکلات اس سے پیدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر صوبائی اسمبلی میں دیکھیں تو سنم جاوید کو کس طرح قید کیا گیا، کس طرح اتنی دیر رکھا گیا، تو اب وہ مریم نواز کے مقابلے میں آ کے اسمبلی میں
ان کا جواب دیا کریں گی۔ تو اس طرح جو مال غنیمت کے طور پہ سیٹیں بانٹی گئی تھی پی ٹی آئی کی، وہ پی ٹی آئی کو واپس مل جائے گی، اور پی ٹی آئی سب سے بڑی اکثریتی جماعت جو ہے وہ اسمبلی میں بن جائے گی۔ اب چاہیے کیا پی ٹی آئی کو؟ ایک تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں بند ہیں، جو اب ان کے بعد والی لیڈرشپ ہے وہ یہ نہ کریں کہ اپنی کسی عزیزہ کو، اپنے کسی رشتہ دار کو بطور ایم این اے یا ایم پی اے اسپیشل جو مخصوص سیٹیں ہیں ان پہ لیں۔ ان کو چاہیے کہ جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، ان کو، جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں ان کو لے کے آئیں اسمبلیوں میں، تاکہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ بھی کر سکے جن کو بولنا بھی آتا ہو۔ اور ایک اور کام جو سب سے ضروری ہے اور جس کا موقع ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، جس طرح اکثریتی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اصولاً تو اخلاقاً تو یہ چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن کے ہیں ہیڈ، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، یا فوراً پی ٹی آئی کو اس کے فیصلے کے خلاف جانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح تتر بتر کیا گیا تھا، اور تمام کے تمام لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی اس میں فیصلے میں سمجھ نہیں کسی چیز کی آتی تو وہ ان چیمبر آ کے اپنا جو ابہام ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا اہم فیصلہ، اور اس سے جمعہ کا ہی دن تھا آج، تو جمعہ کا دن پی ایم ایل این کے لیے تو اکثر طور پر بھاری ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کے لیے، عمران خان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، جشن منا رہے ہیں وہ لوگ، اور چاہیے یہ کہ جو اب 82 کی تعداد ہونی ہے ان کو توڑا نہ جائے، ان کو ڈرایا نہ جائے، وہ اکثریتی جماعت کے طور پر ہی اسمبلی میں رہیں، اور جو اسمبلی ہے جس طرح کی وہ بنی ہے کو ملک کی مفاد میں، عوام کے مفاد میں بہتر فیصلے کریں، عوام کے حق میں بہتری کے فیصلے اس اسمبلی میں ہوں۔ جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، اس سے اس کو نجات ملے، اور پازیٹیو طور پہ تمام مل کر عوامی مفاد میں فیصلے کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔